آپ ویٹ لوز کرنے کے لیے کون سے ایکسرسائز کرتے تھے؟ یہ ویٹ لوز کرنے کے لیے اصل میں میرا ویٹ اتنا ہے نہیں کہ میں لوز کروں، میں ویٹ کٹ کرتا ہوں. تو کٹ کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے کہ آپ اپنے جسم پہ واٹر لوڈنگ کرتے ہیں، اور واٹر لوڈنگ سے یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ کنزیوم کرتے ہیں اس کے بعد وہ آپ ہاٹ باتھ میں یا سونا میں بیٹھ کے وہ کر لیتے ہیں، یوٹیلائز کر لیتے ہیں. پھر اینڈ آف دی ڈے وہ اتنا ہی ویٹ آپ واپس لے آتے ہیں فائٹ میں. Anyone else؟ When did you start? میں تو بچپن سے کرکٹ ہی کھیلتا آیا ہوں، اور 2016 سے میں نے اسٹارٹ کی تھی MMA، اور ابھی تک میں انڈیفیٹڈ ہوں. آپ کا کبھی مائک ٹائسن سے مقابلہ ہوا ہے؟ نہیں، مائک ٹائسن سے ہوا نہیں ہے، مائک ٹائسن سے ہوا نہیں ہے اور ہوگا بھی نہیں، کیونکہ وہ باکسر ہے اور میں MMA فائٹر ہوں، تو MMA از اے ڈفرنٹ تھنگ. جرنی تو مشکل ہی تھی میری. میں آپ کی طرح ایک مدرسے کا اسٹوڈنٹ تھا، اور آپ کو تو یہاں پہ بڑے پیار سے پڑھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں تو تیل سے پڑھایا جاتا تھا، اور صبح سے لے کر شام تک. تو وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا، اور اس کے بعد میں گاؤں میں رہتا تھا، پھر میں شہر میں شفٹ ہوا، اور وہاں پہ اکیڈمی تھی ایک پکیڈو کے نام سے. پھر وہاں پہ میں نے وہاں پہ شروع کی ٹریننگ کرتے کرتے 3 ماہ بعد میں نے فائٹ لے لی، اور فائٹ میں نے جیت حاصل کی. پھر اسی سے میرا سلسلہ اسٹارٹ ہوا، اور ابھی تک میں انڈیفیٹڈ ہوں. آپ کا کس سے سب سے پہلا مقابلہ ہوا تھا؟ میرا ایک لڑکا ہے کراچی کا، حاذق چانڈیو، اس کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا، اور وہ فائٹ میں نے تقریباً 1 منٹ میں فنش کی تھی. 1 منٹ میں؟ جی 1 منٹ میں کوئی فنشنگ کر سکتا ہے؟ میں نے 35 سیکنڈ میں کی ہوئی ہے. تو آپ 1 منٹ کی بات کر رہے ہیں، میں نے 35 سیکنڈ میں ناک آؤٹ کیا ہوا ہے، وہ بھی انڈین کو. ابھی ریسنٹلی جو فائٹ ہوئی ہے میری انڈیا کے اگینسٹ. کس نے اپنا منہ توڑوایا؟ ہاں، دبئی میں. آپ کی لاسٹ فائٹ کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ میری لاسٹ فائٹ پون گپتا کے ساتھ ہوئی تھی، جو انڈین آرمی کے آفیسر تھے. ان کے ساتھ کیسا رہا آپ کا تجربہ؟ ہاں، تو وہ کافی اچھا رہا تجربہ، کیونکہ اللہ کی مدد ساتھ تھی. تو وہ میں نے فنش کیا انہیں 30 سیکنڈ میں. 30 سیکنڈ میں. اور آپ نے جب یہ ابھی میں نے جو سنا ہے کہ کتنی کل 9 فائٹیں جو آپ کی آفیشیل بڑی ہیں؟ ہاں، میں کل انٹرنیشنلی فائٹ جو میں نے کھیلی ہیں وہ 8 کھیلی ہیں، اور 8 میں نے فنش کیا ہے، اور الحمدللہ. اور 8 میں آپ جیتے ہیں؟ جی، میں 8 میں جیتا ہوں، اور میں ساؤتھ ایشین ابھی ٹاپ 7 رینک پہ ہوں. ماشاء اللہ. کنٹری جیت کے اوپر ہے کہ جب بندہ جیتنا شروع کرتا ہے تو اس پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جب آپ ایک دفعہ ہار جاتے ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں ہارنا ہوں، لیکن ہر فائٹ کے بعد آپ کا پریشر انکریز ہوتا ہے، کانفیڈنس بھی ہوتا ہوگا، لیکن ایک پریشر بھی ہوتا ہے کہ یار میرا ریکارڈ نہ کہیں ٹوٹ جائے. اس طرح ہوتا ہے. پریشر اصل میں پریشر ہوتا ہے اپنے اوپوننٹ کے اوپر. آپ کو بھی ہوتا ہے، پر آپ کے اوپوننٹ پہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ انڈیفیٹڈ ہوتے ہیں. تو اسے کوئی چیز ملی نہیں ہوتی اس طرح کی کہ وہ آپ کو دیکھے، وہ آپ کی کمزوری نوٹ کرے. کیونکہ جب آپ ون اسٹریک پہ ہوتے ہیں تو وہ آپ کا کانفیڈنس لیول جو آپ کا اوپوننٹ ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے. اب جو سیم آپ کا ورلڈ ہے اچیومنٹ، اس کو اگر ان بچوں کی زندگیوں میں کریں ہو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ، تو آپ کے لیے اچیومنٹ کا کیا، واٹ از دا فارمولا آف اچیومنٹ اور سکسیس جو آپ انہیں بتانا چاہتے ہیں؟ What do you want to achieve in life? Tell me something. Who wants to achieve what? Doctor. What else? Actor. Okay. ہاں. Cricketer. یہ بڑا اچھا ہے کہ ہاں. Engineer. No problem. Let them speak. Okay. What do you want to be? ڈاکٹر. Okay. جی. سب سے Professional. Okay. So the formula is same for everyone. فارمولا سیم ہی ہے، اور انسان کو اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اپنے گول کے بارے میں، اور اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ اس کے اندر ایک اسپیشل کیا چیز ہے، وہ اسپیشل کر سکتا ہے. لائک ہر بندے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل صلاحیت رکھی ہوتی ہے، لائک اس کی اسپیشلٹیز ہوتی ہیں. تو وہ اگر اسے پہچان لے اور اس پہ کنسسٹنٹ رہے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے اور توکل رکھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو کامیاب کریں گے. ٹیل سم تھنگ اباؤٹ دا ریزیلینس، اور جو صبر اور جو آپ اپنی کوئی چیز اچیو کرنے کے لیے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے صلاحیتیں، اس کا بتائیں. سو ریزیلینس یعنی کہ جب آپ مشکل میں آتے ہیں تو آپ کس طرح اوور کم کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو مشکل میں آ کے ڈپریشن کی گولیاں کھا کے سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ ایٹنگ ہیبٹس ہماری اس کا یہ ہے کہ جب بچے رونے شروع ہو جاتے ہیں یا لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں، وہ ہوتا ہے. کافی سارے لوگ ہیں جو ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں، پر جب آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے تو یہ چیز بڑی ایک روحانیت ہوتی ہے آپ کے اندر، وہ بڑی ہیلپ کرتی ہے آپ کو.
کو آپ کی جو اسٹریس ہے وہ آپ نماز پڑھ کے یا 2 نفل پڑھ کے اس طرح وہ آپ ریلیز کر سکتے ہیں ایزیلی. تو جتنا بھی آپ کنیکشن آپ کا مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اتنی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی فرمائیں گے. اور میں نے ابھی جو آپ نے جو ویڈیو دکھائی ہے کہ آپ جب جیت گئے اس وقت آپ نے اللہ کا ذکر کیا اور آپ نے تکبیر لگایا. ہاں, یہ ایسے ہی تو نہیں آتی, اس کی بھی ایک جرنی ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو ماشاء اللہ آپ نے ادھر تکبیر کہا ہے, ورنہ یوزلی لوگ وہ مقام تکبر ہوتا ہے, اس وقت انسان کے اندر ایروگنس اور بس میں ہی ہوں. تو وہ فیلنگ نہیں تھی میری. میں تو پہلے ہی جب انٹر ہوا تو حسبی اللہ اس طرح ذکر کے ساتھ, کیونکہ مجھے پتا تھا اللہ کی مدد کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک طرف آفیسر ہے اور دوسری طرف میں ایک 8 فائٹیں میں نے کھیلی ہوئی ہیں, اور میرا جو اوپننٹ تھا اس نے 120 فائٹیں کھیلی ہوئی تھی, اور وہ انڈیا کا گولڈ میڈلسٹ بھی تھا اور ساؤتھ ایشین بھی گولڈ میڈلسٹ تھا. اور مجھے یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے علاوہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی جب مدد ساتھ ہوگی اور ہر کام ایزی ہو جائے گا, اور کوئی بھی کام اپنے زندگی میں کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ کام پھر ایزی ہو جائے گا. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب اس جو جرنی ہے اس میں کئی بار ایسے مواقع بھی آئے کہ جو سب سے موسٹ ڈیفیکلٹ, اور خاص کر جب آپ کے پاس کوئی آپ کے فیملی نے سپورٹ کیا آپ کے ساتھ, یا کن کن لوگوں کی آپ کے ساتھ سپورٹ تھی یا سپورٹ نہیں تھی, یعنی واٹ واز دا ڈیفیکلٹیز؟ یہ لاسٹ فائٹ جو تھی میری انڈین کے خلاف ہی تھی, وہ قطر میں ایونٹ ہونا تھا. تو اس کے لیے میں گیا تھائی لینڈ میں ٹریننگ کیمپ کے لیے, کیونکہ یہاں پہ ہمارے اس طرح کی وہ کوئی نہیں ہے, انٹرنیشنلی ٹریننگ نہیں ہے, ہمارے پاس کوچز بھی نہیں ہیں. تو اس کے لیے فائنینشلی بھی میں اتنا مضبوط تو نہیں ہوں, پر یہ تھا کہ تقریباً 7-8 لاکھ روپیہ تھا میرے بینک میں. تو میں نے کہا یار پاکستان انڈیا کا سوال ہے, لگاتے ہیں پیسے اپنے اوپر. تو میں گیا تھائی لینڈ میں ٹریننگ کی, وہاں سارا کچھ کیا اور اپنا ڈائٹ کا خیال رکھا, کوچز کو پے کیا. اور دوسرا یہ کہ جب فائٹ کا دن آیا تو پورا ایونٹ کینسل ہو گیا تھا. تو ایونٹ کینسل ہوا, پھر میری اس وقت کیا کیفیت تھی آپ کی جب کینسل؟ وہ تو بس ایک ورس مومنٹ تھا میری لائف کا. لائک جو بندے نے پلان کیا ہوتا ہے پھر اس کے اگینسٹ جب ہو رہا ہو تو پھر وہ ہوتا ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے. بالکل. اور اس کے بعد جی جب میں واپس آنے کی میں نے, تو میری فلائٹ کینسل ہو گئی. فلائٹ جب کینسل ہوئی تو میرے پاس تقریباً 3,000 روپے تھے, اور ان بھائی کو میں نے کال کی کہ یار تیرے پاس کچھ ہے تو یار مجھے بھیج دے, کہ میں نے کرانی ہے اپنی فلائٹ کی ٹکٹ بک کروانی ہے. پھر وہاں سے میں فوکٹ سے میں بینکاک گیا, کیونکہ وہاں پہ سستی پڑی تھی ٹکٹ. پھر میں نے ایک اور دوست ہے آسٹریلیا میں, اسے کال کی, اس نے پیسے بھیجے, پھر میں نے وہ ٹکٹ کروائی. پھر میں واپس آیا. پھر میرے پاس کوئی فائٹ نہیں تھی. اس کے بعد ون چیمپئن شپ نے مجھے رابطہ کیا, انہوں نے ایک کانٹریکٹ بھیجا مجھ سے, لائک آپ کو فائٹ مل رہی ہے ایک شارٹ نوٹس پہ. وہ میں نے فائٹ لی, انہوں نے فلائٹ ٹکٹ سب کچھ بھیج دیا, اور انفارچونیٹلی اس پہ ویزا بھی نہیں لگا. پھر میں سوچ رہا تھا یا اللہ مجھ سے کیا ایسی غلطی ہوگی, یہ ہر کام نہیں ہو رہا, جہاں میں جا رہا ہوں قدم رکھ رہا ہوں وہ کام نہیں ہو رہا. تو اس کے بعد وہ بھی کینسل ہوگی. تو اس کے بعد پھر ایک اللہ تعالیٰ نے چانس دیا مجھے, یہ انڈیا والا. ماشاءاللہ. تو پھر آپ رزلٹ, یعنی یہ ہے کہ آپ جتنی بھی آپ کو ڈیفیکلٹیز آئے آپ نے ہار نہیں مانی. ہاں, ڈونٹ گیو اپ. میں چلتا رہا. میں ایک ہی بات کہتا تھا اپنے دوست کو, یہ عمران بیٹھا ہوا ہے, تو میں نے کہا یار کچھ میں نے ایسا بڑا کرنا ہے کام جو اللہ نے مجھ سے کروانا ہے, جو اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے. اللہ اکبر. اچھا, میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح آپ تو بڑے بڑے فائٹرز کو, یعنی کہ آپ نے کہا 45 سیکنڈس میں ناک ڈاؤن کر دیتے ہیں, لیکن یہ والا غصہ اور اتنی جو پاور ہے وہ آپ اپنی نارمل لائف میں کیسے مینیج کرتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوگی دوستوں کے ساتھ, اب آپ کو اپنی لمٹس کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ یار اس کے, ہاں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یار یہ تو ایک کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے نا اس پوائنٹ میں ماروں گا تو یہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو کئی دفعہ جب بندہ بہت زیادہ اگریسو ہو جاتا ہے, اچھا وہ کیونکہ اگر بچوں کے پاس صبح ہماری لڑائی ہوئی ہے پر ہم آپس میں وہ نہیں کی, فزیکل نہیں ہوئے. اور کیونکہ MMA کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ صبر والے ہو جاتے ہیں, تھوڑے سے ہمبل ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. آپ کے اندر کنٹرول آ جاتا ہے آٹومیٹکلی. تو جب آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ یار میں اس سے ہیوی ہوں, اگر میں نے مار دیا تو وہ کچھ اور ہو جائے گا, پر پھر بھی بات آپ کر لیتے ہیں, صبر کر لیتے ہیں. لیکن اب کچھ بچے اپنے بڑے ہونے کا, اپنی جسامت بڑی ہونے کا فائدہ اٹھا کے چھوٹے بچوں کو بلی کرتے ہیں, ان میں سے نا, یا کسی اور اسکول میں سے, رائٹ. سو ان لوگوں کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ بیکاز
یہ ریلیٹیبل ہے دونوں چیزیں. ان کو ایڈوائز یہی کریں کہ ہمبل رہے, کیونکہ ہمبل آدمی پہ اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے ہمبل لوگوں کو. وہ جو درخت جتنا جھکتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسی پر اتنا ہی پھل لگاتے ہیں, تو ہمبل رہے. ماشاء اللہ, ویری گڈ. یا اخی ابھی آپ نے کہا نا کہ یہ چیزیں کینسل ہو گئی, یہ ہو گئی, وہ ہو گئی, یعنی اس سے مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول یاد ہے. وہ بولتے ہیں کہ عرفت ربی بفسخ العزائم, میں نے اللہ کی معرفت اس وقت حاصل کی جب مجھے پتہ چلا کہ جو میں پلان کر رہا ہوں وہ نہیں ہو رہا, تو دیٹس مین دیر از سم ون, یعنی جو پلان کر رہا ہے یہ سب میرے سے بڑا ہے, جو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو اس میں اس وقت بھی آپ کو اللہ کی پہچان زیادہ ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ. غصہ بھی آتا تھا اپنے آپ پہ, پر پھر دل میں وہ کیفیت آتی تھی نہیں یار کچھ ہونے والا ہے, کچھ اچھا ہوگا انشاءاللہ, وہ امید ہوتی تھی اندر. فائٹ کھیلی جس میں آپ نے اپنے اوپوننٹ کو بہت برا مارا ہو, کبھی کوئی ایسی فائٹ کھیلی جس میں آپ نے اپنے اوپوننٹ کو بہت برا مارا ہو, ہاں خون بھی نکل گیا ہو؟ خون نکل گیا ہو ایسی کوئی فائٹ ہوئی نہیں ہے. ہاں جو ریسنٹ فائٹ تھی جو وہ کمپلیٹلی انکانشیس ہو گیا تھا, اور وہ انکانشیس ہو کے گرا, اوپر سے پھر میں نے 1-2 لگا دی اس کو. اچھا, ایک جذبات میں غصے میں. اوکے, اب میں نے کچھ چیزیں آپ لوگوں کو نہیں پتہ لیکن مجھے پتہ ہے, تو میں وہ والے کویشچنس پوچھنے لگا ہوں. لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ UFC از سملر ٹو جو آپ کرتے ہیں, اس میں آپ نے اوپوننٹ کے ایئر کو مارنا ہوتا ہے, رائٹ؟ نہیں وہ پورے فیس پہ پورے انکلوڈنگ ایئر. جنرلی جو UFC فائٹرز ہیں اس کے آپ کالی فلاور ایئرز دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں, رائٹ. اچھا, اور یہ کتنا پینفل پروسیجر ہوتا ہے؟ بیکاز آئی واز ٹاکنگ ٹو سم ون جو UFC کرتا رہا, وہ کہتے ہیں کہ انجیکشنز لگوانے پڑتے ہیں, بڑا وہ انجیکٹ کرنا پڑتا ہے اسے کافی سارا, وہ کیونکہ جب ہاتھ لگتا ہے نا وہ پھر سویل ہو کے نا اس میں آ جاتا ہے, خون آ جاتا ہے, تو وہ بار بار انجیکٹ کرنا پڑتا ہے. وہ کافی 1-2-3 ہفتوں کا کام ہوتا ہے اس کے. یہ ہم بھی جب گئے تھے نا MMA میں, جو ٹرینر ہے ان کے بھی یہ کان ہے نا بڑے, وہ ریسلنگ کرنے سے ٹوٹ جاتے ہیں. وہ روزانہ مار کھا کے آتے ہیں. نہیں مار کھانے سے بھی نہیں ہوتا, یہ ریسلنگ کرنے سے ہوتا ہے زیادہ. تو آپ کو کیا کوئی سخت انجری آئی ہے آپ کے؟ ہاں میری ایک مرتبہ IFT2 میں فائٹ تھی افغانستان کے اگینسٹ, تو وہاں پہ تیسرا راؤنڈ تھا. تیسرے راؤنڈ کے دوران مجھے نی لگ گیا تھا. آپ کو میرے خیال میں یہاں پہ کٹ دکھ رہا ہوگا میرے ماتھے پہ, تقریباً 3-4 انچ کا کٹ آ گیا تھا مجھے ڈیورنگ فائٹ میں. تو وہ سب سے بڑی ایک انجری تھی, اور وہ فائٹ میں نے ون کی تھی بڑی مشکل سے. اچھا, وہ بھی ون کیا آپ نے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. تو یہ آپ جب مار زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کے اندر جو ڈر ہے, اس ڈر کو کیسے آپ, مطلب آپ جب جا رہے ہیں ابھی رنگ میں, آپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے نا, انسان ہے یا نہیں لگتا, یا آپ کو زیادہ ہی ایڈرنلائز؟ ایتھلیٹ جو ہے اسے ڈر نہیں لگتا, اسے ایک چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ یار میں ہار نہ جاؤں. یہ چیز ہوتی ہے, یہی جذبہ ہوتا ہے کہ یار ہارنا نہیں ہے, جو کچھ ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, ہارنا نہیں ہے. آپ کیونکہ آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ آپ نے اپنی قوم کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ. سیف اللہ بھائی کا کوشچن, انڈیا سے جب لڑے تھے آپ کے, نہیں وہ نہیں, ہاں ایسا ہی شیخ کا کوشچن تھا کہ مائنڈ سیٹ میرا یہی تھا کہ میں ایک جنگ کر رہا ہوں, اور پیچھے عوام بیٹھی ہوئی ہے میری, ان کی بڑی امیدیں ہیں میرے پہ, تو وہ تھوڑا سا پریشر تھا, پر اللہ تعالیٰ نے عزت دی. اچھا, آپ اپنے پورے جرنی میں کبھی روئے ہیں؟ نہیں. ہاں نہیں. اچھا, وہ کیونکہ بچے روتے رہتے ہیں نا, تو میں نے سوچا اس میں سے کوئی ان کو سٹوری مل جائے. آپ کا دوسرا اوپوننٹ بہت جلدی وہ ہوتا ہے ناک آؤٹ. اس کے اندر آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے بازو کو پکڑ کے آپ نے گھمانا اس طرح کر کے. اچھا ذرا گھما کے دکھاؤ, ذرا آؤ, ذرا آؤ تو صحیح, آؤ تو صحیح, آؤ تو صحیح, ٹیکنیک سکھاؤ ذرا. So ladies and gentlemen, we have a coach over here who is going to train the world champion. بتاؤ یار کہ کیسے کرنا ہے. بازو سے پکڑ کے اس کو ایسے کیا تھا, اور اس نے اپنے اتنا ٹائم وہ دے گا نہیں, میں نے اس کی نا فائٹ دیکھی تھی جس کے اندر اس نے اپنے اپوننٹ کے بازو کو روٹیٹ کر کے اس کو اپنے بیک پہ بٹھا کے اس نے ایک دم سے نا وہ کی تھی ڈاؤن فلپ, جس سے وہ بالکل ناک آؤٹ ہو گیا تھا. وہ ریسلنگ ہوتی ہے, وہ اسکرپٹڈ ہوتی ہے, وہ ساری اسکرپٹڈ ہوتی ہے, اس پہ کوئی سچ نہیں ہوتا. تو اگر میں آپ کو یہاں پہ اٹھا کے ماروں تو ہو سکتا ہے کہ آپ مر جائیں. اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ کی کمر میں چک آ جائے گی. نہ چک نہیں آئے گی. چلیں, جزاک اللہ خیر. ہم رضوان بھائی کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا ان پیارے بچے ننھے منوں کو, کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کے
یعنی مستقبل ہیں یہ، دیز آر آور فیوچر. اگر ہم ان کو ٹائم نہیں دیں گے تو کن کو دیں گے؟ تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور ہمارا بھی حوصلہ بلند ہوا، اور ہمیں بھی شوق پیدا کہ ہم بھی MMA جائیں. ہاں، اور اللہ تعالیٰ رضوان بھائی کو ان کے مستقبل میں مزید کامیاب و کامران کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جلد از جلد شادی کروا خوبصورت اور خوبصورت مومنہ اللہ والی اللہ تعالیٰ ان کو خاتون نواز دے، اور اللہ مبارک بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. ہاں، آپ سب کو بھی اور مجھے بھی اور آپ کو بھی، کیونکہ ابھی آپ ایک چڑھتے ہوئے سورج ہیں، تو ہر کسی کی نظر آپ پہ ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صبح شام، اور بچے بھی، مثلا کوئی بچہ بریلینٹ ہوتا ہے نا، تو ہر والدین ہر جگہ اس کو پیش کرتے ہیں. ہاں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، نظریں زیادہ آ جاتی. تو اس لیے صبح شام کے اذکار، آیت الکرسی اور قل، تینوں، بس دیٹس اٹ، دیٹس دا کی. جزاک اللہ خیر رضوان بھائی، بارک اللہ فیک.